جب بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کی جاتی ہے تو اس سے پہلے تعوذ پڑھا جاتا ہے. تعوذ کے معنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. 14واں پارہ سورہ نحل آیت نمبر 98 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب تم قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے لگو، یعنی قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے. اعوذ کے معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے ہر شر سے. یعنی مراد یہ ہے کہ شیطان مردود مجھ پر وار کرنا چاہتا ہے، میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں. جب میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں اور اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جاؤں گا تو شیطان مردود کے ہر شر سے میں محفوظ ہو جاؤں گا. قرآن مجید فرقان حمید سورہ مومنون آیت نمبر 97 پارہ نمبر 18 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، آپ کہیے اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے. اس میں یہ بھی درس ہے کہ یوں تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ جب بھی کوئی برا خیال آئے، غصہ آ جائے، شیطانی وسوسہ آ جائے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے شیطان اپنے وار میں ناکام ہو جائے گا. تفسیر کبیر جزء اول صفحہ نمبر 78 پر ہے روا انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہ قال، آپ نے فرمایا من استعاذ فی الیوم 10 مرات وکل اللہ تعالی به ملکا یزود عنہ الشیطان، جو کوئی پورے دن میں 10 مرتبہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اسے شیطان کے وسوسوں سے دور کرتا ہے. یزود عنہ الشیطان، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بہتر یہ کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں. روزانہ یہ ضرور پڑھیں کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اکثر، اور غصے میں ہم دینی اور دنیاوی بہت نقصانات کر دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ روزانہ یہ ضرور پڑھیں. اس کے علاوہ شیطان سے بچنے کے لیے حدیث پاک میں یہ بھی وظیفہ ہے، روزانہ صبح کے وقت فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد، یعنی آدھی رات گزر جائے اس کے بعد آپ پڑھ لیں، فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں یا فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں. 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور 11 مرتبہ اس طرح پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. انشاءاللہ تعالی یہ تینوں وظائف کی برکت سے ہم ہر قسم کے شیاطین کے وسوسوں سے محفوظ رہیں گے. المصنف پہلی جلد صفحہ نمبر 85 پر ہے. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور میری تلاوت قرآن کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے، یعنی جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھ پر شیطان وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شیطان کا نام خنزب ہے، تم جب اس کو محسوس کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور الٹی جانب یعنی بائیں طرف 3 بار تھوکو۔ بعض محققین نے فرمایا یہاں تھوکنے سے مراد تھوکنا نہیں ہے، بلکہ الٹی جانب 3 بار تھو کرنا ہے۔ جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی شیطان دور ہو جائے گا۔ اور آگے حضرت عثمان بن ابی العاص کا یہ بھی قول ہے کہ جب میں نے یہ عمل کیا تو پھر شیطان وسوسے ڈالنے میں ناکام رہا، اور جب میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تو شیطان مجھ سے دور رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیاطین کے وسوسوں سے، شر سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے، لیکن سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ اسی طرح جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہم شروع کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں۔ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کی برکت سے سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ سنت مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی، صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل ہے۔ کئی مواقع پر نیک کاموں میں بھی اور جو عام جائز کام ہے ان میں بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ تو جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تو ہر کام میں شیطان دخل انداز ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سارے کام بے برکتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہر جائز کام میں اور ہر نیک کام کی ابتدا میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ناجائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا منع ہے، بلکہ بعض تو ایسے ناجائز کام ہوتے ہیں جو حرام قطعی ہوتے ہیں، ان کے شروع میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کفر کا اندیشہ ہے، انسان کے ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ مثلا کوئی چوری کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو یہ بڑا سخت جرم ہے۔ تو جتنے بھی جائز کام ہوں اور نیک کام ہو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہم وظیفہ بنائیں۔ کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان چراغ روشن کرتے تو بسم اللہ پڑھتے، چراغ بجھاتے تو بسم اللہ شریف پڑھتے، گھر کا دروازہ کھولتے تو بسم اللہ شریف پڑھتے، گھر کا دروازہ بند کرتے تو بسم اللہ شریف پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ کا نام بار بار لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے۔ اللہ کے نام سے اور رسول اللہ کے نام سے محبت کرنے والوں کو اللہ کیسا صلہ عطا فرماتا ہے، اس روایت سے اندازہ کیجئے۔ تفسیر کبیر پہلی جلد صفحہ نمبر 153 پر ہے، روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ دفع خاتمہ الى ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث پاک میں ہے، روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ فقال، آپ نے ان سے فرمایا، اکتب فیہ لا الہ الا اللہ،
اے ابو بکر اس میں لا الہ الا اللہ لکھواؤ. فدفعوا الى النقاش. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انگوٹھی لے کر نقاش کے پاس گئے، یعنی انگوٹھی پر لکھنے والا شخص تھا، اس کے پاس گئے. وقال، اور آپ نے اس سے فرمایا، اکتب فیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھو. فکتب النقاش فیہ ذالک. تو نقاش نے، لکھنے والے نے اس میں یہ لکھ دیا. فأتی ابو بکر بالخاتم الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انگوٹھی لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے. فرأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر الصدیق. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس انگوٹھی پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آگے لکھا ہے ابو بکر الصدیق، ابو بکر صدیق ہیں. فقال یا ابا بکر ما هذه الزوائد. اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر یہ اضافہ کیسے کر دیا؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھ کر آؤ. فقال ابو بکر یا رسول اللہ ما ردیت ان افرق اسمک عن اسم اللہ. یا رسول اللہ میں نے یہ پسند نہیں کیا، میرے عشق نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اللہ کا نام لکھوں اور آپ کا نام نہ لکھوں. تو میں نے اس سے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا لکھو. وَأَمَّا الْبَاقِي فَمَا قُلْتُهُ. اور جہاں تک اگلا جملہ ہے ابو بکر صدیق، یہ میں نے نہیں کہا تھا. وَخَجَلَ ابو بکر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمندگی ہوئی کہ یہ کیا لکھ دیا نقاش نے. فجاء جبریل. جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. وقال یا رسول اللہ اما اسم ابی بکر فکتبتہ انا. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا یہ جو نام لکھا ہے ابو بکر صدیق، یہ میں نے لکھا ہے اور اللہ کے حکم سے لکھا ہے. لأنه ما رضی ان یفرق اسمک عن اسم اللہ فما رضی اللہ ان یفرق اسمہ عن اسمک. جب صدیق اکبر نے یہ پسند نہیں کیا کہ آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کریں، تو اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ آپ کے نام سے صدیق اکبر کا نام جدا ہو جائے. اس واقعے میں جو درس ہے وہ یہ ہے کہ جسے اللہ کے نام سے محبت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. تو جس طرح ہر کام جو جائز ہو یا نیک ہو تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی فضیلت ہے. اگر ہم یہ معمول بنا لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں اور ساتھ میں درود پاک بھی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انشاءاللہ برکتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا. سورہ فاتحہ یہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 1 ہے، اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 5 ہے. اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. اس سورہ مبارکہ کے کئی نام ہیں. مفسرین نے 20 بلکہ بعد مفسرین نے اس سے زائد نام احادیث طیبہ کی روشنی میں لکھے ہیں. مثلا فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، 7 مثانی، نور وغیرہ. ناموں کی کثرت اس کے شرف اور اس کی رفعت اور بلندی پر دلالت کرتی ہے.
یعنی اتنے سارے جو نام بیان کیے گئے، اس سے یہ واضح ظاہر ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اس کی فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 140 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو مکی کہتے ہیں، جیسے ابھی ذکر ہوا کہ اس کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کا نزول مدینہ شریف میں ہوا، اور ایک روایت یہ ہے کہ مکہ شریف میں بھی نزول ہوا اور مدینہ شریف میں بھی ہوا، اور یہی روایت مستند ہے کہ مدینہ شریف میں بھی اس کا نزول ہوا اور مکہ شریف میں بھی نزول ہوا۔ 2 مرتبہ اس کا نزول اس کے شرف کو اور اس کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام ہے سورۃ الشفا، شفا والی سورت، اور ایک نام ہے رقیہ، اس کے معنی ہوتے ہیں دم کرنے والی سورت۔ مشکات شریف کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 2170، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو اگر مریض پر پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تعالی شفا عطا فرماتا ہے۔ اس موضوع پر بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ بخاری شریف کتاب الطب باب الرقا بفاتحۃ الکتاب حدیث نمبر 5736، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان ناسا من اصحاب النبی اتوا علی حی من احیاء العرب۔ آپ فرماتے ہیں کہ چند صحابہ عربوں کے ایک قبیلے کے پاس پہنچے، ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا تھا اور وہ مرنے کے قریب تھا، زہر پورے جسم میں سرایت کر چکا تھا، وہ تڑپ رہا تھا۔ فقالوا هل معكم من دواء او راق، تو ایک کنیز آئی ان لوگوں کی طرف سے اور اس نے لوگوں کا یہ پیغام دیا کہ کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسی دوائی ہے؟ ہمارا جو سردار ہے وہ موت کے قریب ہے، سانپ نے اسے ڈس لیا ہے، اس کا کوئی علاج ہو سکے۔ او راقن، وہ کہنے لگے یا کوئی ایسا شخص ہو آپ میں جو ایسا دم کر سکے جس کی وجہ سے اسے شفا مل سکے۔ تو ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں دم کرنا جانتا ہوں۔ تو وہ صحابی گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس مریض پہ دم کیا۔ حدیث پاک میں ہے فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، بخاری شریف میں دوسرے مقام پر یہ الفاظ ہیں کہ وہ ایسا کھڑا ہو گیا، اس طرح وہ تندرست ہو گیا گویا کہ اسے کوئی بیماری نہ تھی۔ جیسے کسی کو رسی سے باندھا ہوا ہو، رسیاں کھول دی جائیں تو کیسے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس طرح وہ کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا اور ساری بیماری اس کی دور ہو گئی۔ تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کا ذکر کیا کہ سورہ فاتحہ جب ہم نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، تو آپ نے ان کی تائید فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا دم مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ ایک دفعہ ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، یقین ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ضرور شفا عطا فرمائے گا۔